سامعین محترم، سب سے پہلی چیز غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو کہ اگر وہ بات اس تک پہنچے تو وہ اسے ناپسند کرے۔ یہ غیبت ہے۔ خواہ تم اس کی بدنی یا خاندانی خامی کا تذکرہ کرو یا اخلاق اور قول و فعل میں کوئی برائی بیان کرو، ایسے ہی اس کی دنیاوی یا دینی خامی کا تذکرہ کرو، یہاں تک کہ اس کے کپڑے، مکان اور جانور کے حوالے سے بھی خامی بیان کرو تو یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ تو یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں ہم احادیث مبارکہ آپ سے بات فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسی کوئی بات اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے خلاف نہ کرو جو بات اگر وہ سن لے تو اسے ناپسند ہو، چاہے اس کے زندگی کے کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتی ہو، چاہے اس کا لباس ہو، اس کا رہن سہن ہے، اس کی گفتگو ہے، اس کا مکان ہے، اس کی کوئی ایسی خامی جو دنیا سے تعلق رکھتی ہے یا دین سے تعلق رکھتی ہے، کوئی ایسی بات جو اگر تم کرو اسے وہ ناپسند کرے تو یہ غیبت میں داخل ہے۔ اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا ناحق خون بہانا، اس کا مال لینا اور اس کی آبرو ریزی کرنا حرام ہے۔ غیبت عزت کو لے جاتی ہے اور اللہ نے اسے مال اور خون کے ساتھ بھی ذکر فرمایا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، باہم بغض و عداوت نہ رکھو، نفرت دلانے والے کام نہ کرو، آپس میں بے رخی اختیار کرتے ہوئے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اے اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو یہ کون سکھا رہے ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، حضرت سیدنا جابر اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت سے بچو، بے شک غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، کیونکہ مرد زنا کرتا ہے، پھر شرمندگی ہوتی ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی مغفرت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا یہ زنا سے بھی سخت ترین گناہ ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، اپنے ہی ہاتھ کے ناخن ہیں، اپنا چہرہ ہے۔ آج کوئی کرتا ہے ایسے؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے احوال بیان کیے۔ فرمایا میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ یہ لوگوں کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں
سزا دی جا رہی ہے، یہ خود اپنے فرمائے کہ جسم کو، اپنے فرمائے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ معلوم ہوا غیبت کتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کے مناظر دیکھ کر بیان فرمائے، میرے امتیوں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچو۔ حضرت سیدنا سلیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی بھلائی کی بات سکھائیے، کوئی اچھی بات سکھائیے جس سے میں فائدہ اٹھا سکوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھنا، کوئی بھی نیک عمل کرو اسے چھوٹا مت سمجھنا، اگرچہ وہ نیکی اپنے ڈول سے پیاسے کے برتن میں پانی ڈالنا ہے، کہ اپنے ڈول سے پانی بھرا اور ایک بندہ پیاسا تھا اس کے برتن میں پانی ڈال دیا، تمہاری نگاہ میں اگرچہ یہ عمل کچھ بھی نہیں ہے، پر میں حقیقتاً رب کی بارگاہ میں یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، جب بھی کوئی مسلمان بھائی ملے چہرہ مسکرا کے سامنے ملنا، کسی کو منہ بگاڑ کے نہ ملنا، یہ فرمائے اچھائی کی بات سکھا رہے کون؟ اللہ کے محبوب فرمائے اپنے صحابی کو یہ بات سکھا رہے۔ اور اگر فرمائے کہ جب تم کسی بھائی سے ملو خندہ پیشانی سے، اچھے اخلاق سے، محبت بھرے انداز سے، اگر وہ چلا جائے تو اس کی غیبت نہ کرنا پیٹھ پیچھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک عمل سکھائے، غیبت سے منع کیا۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بلند آواز سے خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ گھروں میں پردہ نشین عورتوں نے بھی سنا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں کے وہ گروہ جو اپنی زبان سے ایمان لائے اور دل سے ایمان نہ لائے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان کے عیوب تلاش کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دیتا ہے، اور جس کے عیبوں کو اللہ ظاہر فرماتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہو، اللہ اسے کہاں ہی رسوا کر دیتا ہے۔ یہ کسی کے عیب ظاہر کرنے کا اتنا بڑا گناہ، غیبت کرنے کا اتنا بڑا گناہ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جو غیبت سے توبہ کر کے مرا، جس نے غیبت کیا کرتا تھا اب توبہ کر لی، جب موت آئی اس حال میں کہ اس نے غیبت سے توبہ کی، اللہ نے فرمایا کہ وہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، وہ آخری شخص ہوگا کہ جس نے توبہ پر فرمائے کہ موت آئی اور توبہ بھی غیبت سے کی تھی، غیبت والے گناہ سے توبہ کر کے مرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے کلیم، جو جنت میں آخری شخص داخل ہوگا وہ یہی ہوگا، اور جو غیبت پر اصرار کرتے ہوئے مرا، غیبت کرتے کرتے یعنی غیبت پر قائم رہا اور اسی حال میں موت آئی، تو فرمایا کہ وہ پہلا شخص ہوگا جو جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ معلوم ہوا غیبت کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر بندہ توبہ کر لے، یہ امید ہے کہ سب سے آخر میں ہی صحیح رب جنت میں داخل فرمائے گا، اور اگر غیبت کے گناہ سے توبہ نہ کی،
اسی حال میں مرا تو یہ خوف ہے کہ سب سے پہلے اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں، حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی بھی افطار نہیں کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا، حتیٰ کہ جب شام ہوئی تو ہر آدمی آتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پورا دن روزے سے رہا، مجھے افطار کی اجازت عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دے دیتے، اور حتیٰ کہ ایک شخص آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبیلے کی 2 نوجوان عورتوں نے روزہ رکھا ہے، وہ آپ کے پاس آنے سے شرماتی ہیں، آپ انہیں افطار کی اجازت فراہم فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ جو بندہ آیا تھا اجازت مانگنے کے لیے اس سے منہ پھیر لیا، وہ ادھر آ کے اس نے پھر عرض کیا، حضور نے توجہ ادھر کر لی، اس کی طرف توجہ نہ کی، تو اس نے عرض کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا۔ کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 عورتوں کی تم اجازت لینے آئے ہو ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا۔ اور اس کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا دن لوگوں کا گوشت کھاتے ہوئے گزرا ہو؟ لوگوں کا گوشت کھاتے ہوئے جس کا دن گزرا ہو اس کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہیں کہہ دو کہ اگر وہ روزہ سے ہیں تو وہ قے کریں، الٹی کریں۔ اور وہ شخص ان کے پاس گیا اور انہیں کہا اگر تم روزے سے ہو تو پھر قے کرو۔ اور تو ان دونوں کے پیٹ سے جمع ہوا خون نکلا لوتھڑے کی شکل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سارا ماجرا عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نے ایسے کیا۔ آپ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں رہ جاتا تو ضرور انہیں جہنم کی آگ لگائی جاتی، جہنم کی آگ لگائی جاتی۔ یہ کیوں تھا اندر؟ میں سارا دن دونوں اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے لوگوں کی غیبت کیا کرتی، غیبت کرتی رہی روزے کی حالت میں، فرمایا اس لیے ان کا روزہ نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور سود اور اس کے معاملے کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آدمی کو ملنے والا سود کا 1 درہم اللہ کے نزدیک 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اب اگلا جملہ بڑا توجہ طلب ہے اور یہ سب کے رومتے کھڑے کرنے والا جملہ ہے کہ 1 درہم سود کا اگر کسی نے کھایا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ 36 بار زنا کرے، ورنہ ان کا گناہ کم ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سود سے بڑھ کر گناہ کسی مسلمان کی آبروریزی کرنا، کسی مسلمان کی غیبت کرنا، فرمایا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو خود سوچئے کہ غیبت یہ تو آج ایک عام سا محاورہ بن چکا ہے، کوئی خیال نہیں کرتا، کوئی کسی کو کمی کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی شکل بھیڑی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی ذات کمی ہے، اس کا لباس خراب ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم یہ باتیں کر کے ہم بڑے بن گئے؟ یہاں پہ امام غزالی نے لکھا کوئی کسی کے کپڑوں کی غیبت کرے، خامی نکالے، اس کی دنیاوی معاملات کی
خامی نکالے، دین کے معاملات کی خامی نکالے، اور اگر کوئی بھیگا ہے اس کے بارے میں اس کی آنکھ کی خامی نکالے، اور کسی کے کھانے پینے کی خامی نکالے، فرمایا یہ سب چیزیں غیبت کے اندر شامل ہیں جو آج ہم سرعام کر رہے ہیں، اور یہ غیبت میں شامل ہیں۔ خود سوچئے جب یہ کام کر رہے اور دوسری طرف بھی نگاہ رکھیے کہ غیبت گناہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم سود کا جس نے کھایا 36 بار زنا کرنے سے یہ برا ہے، اور سود سے بھی بڑا گناہ کسی کی غیبت کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، کسی کی عزت کو اچھالنا ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں غیبت سے بچو۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ قبرستان کے قریب سے گزرے، وہاں پہ 2 قبریں دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، قبروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ان 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب ظاہر بھی جانتے ہیں، باطن بھی جانتے ہیں، رب کی عطا سے جو زمین کے اندر ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی جانتے ہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے عمل کی وجہ سے، کسی بڑے کام کی وجہ سے، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، اس کو قبر میں اس لیے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے جسم، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتا تھا، اس لیے اس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھ صحابہ کو فرمایا کہ 2 ٹہنیاں درخت کی تر ٹہنیاں لے کر آؤ۔ صحابہ لے کر آئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 2 ٹکڑے کیے، اور ہر ٹکڑے کو قبر پر فرمایا کہ ایسے گاڑ دیا، جیسے فرمایا لگا دیتے ہیں۔ فرمایا جب تک یہ تر رہے گی، خشک نہیں ہوں گی، فرمایا تب تک ان کے عذاب میں کمی رہے گی، کمی رہے گی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب کا سبب بھی یہ غیبت ہے جو ہم ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور ایک تو زندہ لوگوں کی غیبت ہے نا، کہ ظاہر ہے اس کے سامنے غیبت کر رہا ہے، بعض لوگ مرنے والے کی بھی غیبت کرتے ہیں، مر گیا اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کس طرح کی موت آئی، عجیب طرح کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو معاذ اللہ خدا نہ کرے کوئی بری موت آ جائے تو طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ سنیے حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ماعز اسلمی، انہوں نے گناہ کیا، حضور کی بارگاہ میں اس گناہ کا اقرار کر بیٹھا، زنا کی سزا میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کرا دیا، سنسار کروایا۔ اور یہ مسئلہ آپ بارہا سماعت فرما چکے ہیں کہ سنسار کیا ہوتا ہے، کہ جب کوئی، یہ شریعت محمدی کا قانون ہے کہ جب کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اسے ناک تک زمین میں دھسا دیا جاتا ہے، اور پھر اوپر سے پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ زنا کی سزا ہے، اور انہوں نے یہ کام کیا تھا، پھر خود آئے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اور حد جاری فرمائیے۔ تو جب ان کو یہ سزا دی گئی، ایک شخص نے دوسرے سے کہا اسے
नऊज़ बिल्लाह कुत्ते की तरह मारा गया। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुन रहे थे। वापसी पर ये दोनों बंदे जो थे, वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहे थे और करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे। रास्ते में एक मुर्दार पड़ा हुआ, कोई भी जानवर था, मुर्दार था, पड़ा हुआ, पड़ा था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे रुके और रुक कर आपने दोनों को बुलाया, फरमाया इस मुर्दार में से खाओ, इस मुर्दार में से खाओ। या रसूलल्लाह ये मुर्दार खाए? फरमाया हाँ ये खाओ। या रसूलल्लाह ये मुर्दार है। फरमाया अभी अभी तुमने वहां पे जो काम किया है वो इससे भी बुरा है। तुमने अपने भाई की गीबत की है जो इस दुनिया से गया, और उसने तो ऐसी सच्ची तौबा की थी। मिशकात में ये रिवायत तफसीलन मौजूद है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माइस के बारे में फरमाया था, जो तौबा इन्होंने की थी रब की बारगाह में, फरमाया कि उसके रब ने 73 दर्जे अता फरमाए। एक दर्जे के बदले इनके सारे गुनाह भी माफ हुए, इनकी बख्शिश भी हुई, कब्र भी रोशन हुई, हिसाब भी आसान हुआ, पुल सिरात से भी गुजर गए, जन्नत में भी पहुंचे। एक नेकी के बदले बाकी 72 नेकियां रब ने जन्नत में आला दर्जात के लिए अता। ये उनकी तौबा थी। वो तो मर गए, इस दुनिया से फौत हो गए, चले गए, और तुम उनके मरने के बाद उनकी गीबत कर रहे हो। फरमाया ये जो मुर्दार है, जो तुम इसको नहीं खा रहे, फरमाया तुमने जो काम किया है वो इससे भी बुरा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहे कोई जिंदा है या फौत हो गया, किसी की गीबत मत करो। ये मेरे नबी के सहाबा का मामूल था, जब भी आपस में मिलते खंदा पेशानी से मिलते, मोहब्बत और खुलूस से मिलते, फरमाया किसी की अदम मौजूदगी में उसकी गीबत नहीं करते थे। और ये अफजल अमल जानते थे कि अपने भाई की तारीफ जो उसके मुंह पर करते हैं वही उसके पीठ पीछे भी करते थे। और यही अमल हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि जो दुनिया में अपने भाई का गोश्त खाएगा, आखिरत में उसका गोश्त उसके करीब किया जाएगा। अब खाओ इसे, खाओ इसे, कहा जाएगा जैसे तू गोश्त जिंदगी में खाता था, अब मर कर भी इसको खा। तो उसे खाएगा, चीखे मारेगा और मुंह बिगाड़ेगा। ये दुनिया का अजाब है अपने अमल का। जो दुनिया में कर गए, जो दुनिया में अमल किया, एक अपने मुसलमान भाई की गीबत की है, कब्र में यही अजाब फिर मिलेगा। और एक रिवायत में है कि दो शख्स मस्जिद हराम के दरवाजों में से किसी दरवाजे के पास बैठे थे, तो उनके पास से एक शख्स गुजरा जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करता था। और ये बात खासकर मैं अर्ज करता चलूं कि आज के नौजवान इस बात पे गौर करें, जो इस बात को तरजीह देते हैं कि औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें, और औरतें जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं, ये कितना बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बड़ी सख्त वईदें फरमाई है। दो शख्स वहां पे दरवाजे पे, मस्जिद हराम के दरवाजे पे बैठे थे। वहां पे एक शख्स गुजरा जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करता था, लेकिन अब उसने तौबा कर ली थी, अब उसने तौबा कर ली थी और ये काम छोड़ दिया था। उन दोनों ने कहा इसमें अभी भी उसका कुछ असर बाकी है। जो अमल ये करता था, औरतों की मुशाबहत इख्तियार करता था, इसमें अभी भी उसका कुछ असर बाकी है। बस यही बात की और दोनों ने अंदर दाखिल होकर लोगों के साथ नमाज पढ़ी। फिर उन्हें अपनी इस गुफ्तगू का फरमाया कि जो था कुछ खटका सा महसूस हुआ कि हमने जो ये बात की है कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं की, हमने किसी की गीबत की है और नमाज के बाद इस बात का खटका महसूस हुआ। तो ये दोनों हजरात मुफ्ती मक्का
حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رضی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے ان دونوں کو حکم دیا۔ مسئلہ کیا تھا کہ حضور ہم نے ان کی غیبت کی اس بندے کی اور اسی حال میں آئے ہم نماز پڑھی ہم نے، کیا ہماری نماز ہو گئی؟ ہم نے غیبت کر کے نماز پڑھی ہے، کیا ہماری نماز ہو گئی ہے؟ مفتی مکہ مکرمہ حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ وہ نئے سرے سے وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھو، دوبارہ وضو کرو، نماز دوبارہ پڑھو۔ اگر تم روزے سے تھے تو یہ روزہ بھی نہیں ہے، روزہ دوبارہ رکھو، روزہ دوبارہ رکھو۔ معلوم ہوا اگر کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی اور وضو سے تھے، اسی وضو سے جا کے نماز پڑھ لی، نہ تمہارا وضو رہا نہ تمہاری نماز رہی۔ یہ تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ۔ اور غیبت اتنا بڑا گناہ کہ اتنی سی بات کی کہ یار اس میں ابھی بھی عورتوں کے اثرات باقی ہے تو یہ غیبت میں شامل ہوا۔ اور کوئی عام مفتی نہیں تھا، مفتی مکہ، مفتی بیت الحرم، فرمایا انہوں نے یہ فتویٰ دیا، کہا تمہارا وضو بھی نہیں رہا، تمہاری نماز بھی نہیں ہوئی۔ اگر تم روزے سے تھے، روزہ بھی نہیں رہا، دوبارہ وضو کرو اور جا کے نماز نئے سرے سے پڑھو۔ اگر روزے سے تھے تو روزہ بھی دوبارہ رکھو۔ معلوم ہوا یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس لیے حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ 1/3 عذاب جو ہے غیبت کی وجہ سے، اور 1/3 چغلی کی وجہ سے، اور 1/3 پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ تو یہ فرمائے کہ عذاب قبر جو ہے یہ 3 گناہوں کی وجہ سے، 3 عمل کی وجہ سے۔ کسی کی غیبت کرتے ہو تو قبر میں عذاب اس گناہ کی وجہ سے ہوگا۔ اگر غیبت کی ہے تو اب زندگی ہے، موقع ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر، مولا آج کے بعد ایسی گناہ نہیں کروں گا، ایسا کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ اور یہاں پہ اگر میں یہ بات عرض کروں، ایک تو ہے غیبت کرنا، دوسرا ہے کہ غیبت سننا، کہ غیبت سن رہا ہے اور بڑی توجہ سے سن رہا ہے۔ آپ جب غیبت کی باتوں کو توجہ سے سنا جائے تو فرمایا کہ اس نے غیبت کرنے والے کے ساتھ وہ بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے اس گناہ میں۔ غیبت سننے والا غیبت کے گناہ سے اسی وقت نکل سکتا ہے جب وہ اپنی زبان کے ساتھ اسے غیبت کرنے سے روک دے۔ کوئی غیبت کر رہا ہے، کسی کی برائی بیان کر رہا ہے تو فرمایا اسے روک دے کہ میاں یہ بات نہیں کرنی تم نے، یہ غلط ہے کسی کی غیبت کرنا، ہمیں رسول اللہ نے منع فرمایا۔ تو فرمایا پھر یہ گناہ سے بچ سکتا ہے، اور اگر اسے نہیں روکے گا تو یہ بھی اس کے ساتھ اسی گناہ میں شامل ہے۔ اور اس لیے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں غیبت بندہ مومن کے دین میں اس سے بھی جلدی فساد پیدا کرتی ہے جتنی جلدی عاقلہ بیماری اس کے جسم کو خراب کرتی ہے۔ یہ عاقلہ بیماری یہ جسم میں فرمائے کہ جہاں پہ چمڑا گوشت وغیرہ ہوتا ہے اکثر سائڈ پہ فرمائے کہ یہ بوڑا سا نکلتا ہے اور جسم کو ساڑ دیتا ہے، گوشت جھڑنے لگتا ہے، یہ ایسی بیماری ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں جتنی جلدی یہ بیماری جسم کو ساڑتی ہے، فرمائے کہ غیبت اس سے بھی جلدی فرمائے دین میں فساد پیدا کر دیتی ہے۔ لہذا فرمائے غیبت سے بچو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسلاف کو دیکھا تو حضرات لوگوں کی بے عزتی کرنے سے، اس عمل سے بچنے کو نماز روزہ سے بھی زیادہ افضل سمجھتے تھے۔
یا کسی کی بے عزتی کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کی چغلی کھانے سے، کسی سے بغض رکھنے سے، فرمایا ان گناہوں سے بچنا، وہ نماز روزے سے بھی ان گناہوں سے بچنے کو افضل تصور کیا کرتے تھے۔ تو یہ کتنا پیارا اچھا انداز تھا ہمارے اسلاف کا، اور ہم نے اپنے اسلاف کے، اپنے اکابرین کے طریقے کو چھوڑا، ہم نے رسول اللہ کی فرامین کو چھوڑا، اور آج ہم کس راہ پہ چل رہے؟ کبھی سوچا ہم نے اس بات کو یار کتنا بڑا گناہ ہم کرتے ہیں اور اس بات کا تصور نہیں رہتا؟ تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب تو کسی کے عیوب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو پھر پہلے اپنے عیبوں کو یاد کر لیا، اپنے عیبوں کو یاد کیا کر تیرے اندر کتنے عیب ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں تجھے دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ کا شاطیر نظر نہیں آتا، فرمائے کہ اتنا بڑا معاملہ تیرے اپنے اندر ہے اور دوسروں کے عیب بیان کرتا پھرتا ہے۔ اور آج اس بات کو بیان کرتے ہوئے ذرا سی بھی عجب محسوس نہیں ہوتی، کسی کا ہم شکوہ کر رہے، کسی کا گلہ کر رہے، کسی کی غیبت کر رہے، کبھی اس بات کو محسوس تک نہیں کیا کہ یار کتنا بڑا گناہ میں کر رہا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لا علمی ہے، دین سے دوری ہے۔ کبھی ہم نے دین کے بارے میں ان چیزوں کو پہچانا ہی نہیں کہ یہ گناہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی سزا کتنی بڑی ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کے عیب بیان کرنا نہ چھوڑ دو، جب تک لوگوں کے عیب بیان کرنا نہ چھوڑ دو، اس وقت تک تم فرمائے کہ اپنے ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اور ہم الحمدللہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار ہم تو ایمان والے مسلمان ہیں، کلمہ نبی کا پڑھا، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور باہر جا کے مسلمان بھائی کی غیبت بھی کرتے ہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسی فرمائے کہ مسلمانیت ہے؟ کیا ہمیں رسول اللہ نے یہی سکھایا ہے؟ ایسی بات تو ہمیں دین کے کسی گوشے میں نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں سے منع کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سننے کے لیے بھی ہمیں بوجھ نظر آتا ہے، مشکل نظر آتی ہے، بڑی بھاری۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ فتوا حضرات، علماء حضرات ہمیں بس سر والی وہ قصے کہانیاں سنا دے اور ہم واہ واہ کریں، بس یہ وقت ہمارا گزر جائے، اور بقیہ یہ دین کا حصہ جس کے بارے میں رب کی بارگاہ میں سوال ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تب وہاں پہ ہم یہ گلہ شکوہ کرتے نظر آئے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ ارے تم نے بھی کبھی جا کر فرمائے کہ علماء دین سے یہ باتیں پوچھی تھی؟ اور یہ وہ باتیں ہیں جن کا سیکھنا ہر عاقل والد مسلمان پر فرمائے کہ فرض ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں کیونکہ ان کے بارے میں کوئی ایسا گناہ کبیرہ جس کا وجود قرآن و حدیث سے فرمائے کہ ظاہر ہے اور جس کے بارے میں سخت وعیدیں بیان کی گئی، ایسا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے بارے میں رب کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ اور گناہ کبیرہ جب تک رب کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کی جائے معاف نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار نماز پڑھ لی گناہ معاف ہو جائے، ہاں ضرور معاف ہوں گے، گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، چھوٹی غلطیاں ہو گئی، اور فرمائے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کوئی بھی صغیرہ گناہ ہو گیا، رب نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ تیرے نامہ اعمال میں موجود ہے۔ جب تک سچے دل سے فرمائے کہ توبۃ نصوحا، فرمائے سچی توبہ نہیں کرے گا اپنے گناہوں سے، وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور یہ غیبت میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا ہے، ایسا گناہ ہے کہ بندہ اگر زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اور ڈکیتی مارتا ہے، قتل کرتا ہے، یہ ایسے گناہ ہے قصاص کے ذریعے اور فرمائے کہ معاف ہو جاتے ہیں، دیت کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں، اور فرمائے کہ شراب بھی ہے، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے،
رب معاف فرما دیتا ہے اور اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح زنا کر بیٹھا ہے، سچے دل سے توبہ کی ہے، رب معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا اگر تو نے کسی کی غیبت کی ہے اور یہ غیبت والا گناہ رب اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا جس کی تو نے غیبت کی ہے، جس کا تو نے دل دکھایا ہے، جس کو تو نے برا بھلا کہا ہے، اور ہمیں اس وقت تک یہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ تو انسان کی غیبت ہے نا، ہمیں انسان کی غیبت سے منع کیا گیا۔ اب اگلی روایت سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام ایک مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے، جا رہے تھے، راستے میں کتا مرا اور آپ کے ساتھ آپ کے حواری تھے، اور حواری نے کہا ایسے یہ کتا کتنا بدبودار ہے، یہ کتا کتنا بدبودار ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اس کے دانت تو دیکھو کتنے سفید ہیں، کتنے سفید ہیں۔ اس بات سے یہ ظاہر فرمایا کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو چاہے وہ جس حال میں بھی ہے اس کی غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ یہ تو انسان ہے نا، کتے کی غیبت سے بھی منع کیا گیا، جانور کی غیبت سے بھی منع کیا گیا، فرمایا اس کی بھی غیبت نہ کرو۔ اللہ نے جو بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، فرمایا اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے اس کے اندر کیا کیا فائدے کیا نقصانات ہیں، فرمایا وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو بھی مخلوق رب نے بنائی، کسی کا رنگ کالا ہے لوگ اسے کالا کلوٹا پتری کیا کیا بولتے ہیں، اور فرمایا کہ اسی طرح خاندانی کسی کا قد فرمایا چھوٹا ہے تو اسے بھیگا، فرمایا ٹھینگا، پتہ نہیں کس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، یہ سب غیبت میں شامل ہوتے ہیں۔ اور کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی کمی قوم کا ہے، مسلی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو کون ہے؟ ارے تیری پہچان کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو جانتا ہے؟ ایک ناپاک نطفے سے تو پیدا کیا گیا، تیری اوقات یہی ہے، اور تو اپنی ذات کی بات پہ فرمایا کرتا ہے، تجھے اس بات کا خیال نہیں کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں تیری ذات نہیں پوچھی جائے گی، فرمایا تیرا مرتبہ نہیں پوچھا جائے گا، تیرا مقام، تیری دولت نہیں پوچھی جائے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کی بارگاہ میں فرمایا تیرا تقوی اور پرہیزگاری دیکھی جائے گی۔ اس لیے پہلے کسی کے عیب بیان کرنے سے بہتر ہے اپنے گریبان میں جھانک تو صحیح، عیبوں سے بھرا پڑا ہے، اگر کسی کا عیب بیان کرنا ہے پہلے اپنے گریبان میں جھانک، وہ عیب تجھ میں تو نہیں ہے، اگر تجھ میں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی اور وہ لنگڑا کے چلتی تھی، فرماتی ہے مجھے اس کا چلنا اچھا نہ لگا، اور جب وہ جا رہی تھی تو میں نے بھی ایسے ہی کیا جیسے وہ لنگڑا کے چل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، فرمایا کہ یہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور رب کو یہ عمل پسند نہیں ہے، عمل پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے گھرانے میں یہ بات فرمایا کہ یہ رب کو عمل پسند نہیں ہے، کوئی لنگڑا کے چلتا ہے تم اس کی نقل نہ اتارو، اور ایک تو ہے زبان سے غیبت کرنا، دوسرا ہے آنکھ کے اشارے سے کسی کو اشارہ کیا، یہ ایسا ہے فرمایا کہ یہ بھی غیبت میں شامل ہے، اور کسی کو تحریر کے ذریعے کسی کی غیبت بیان کرنا، یہ تمام کے تمام اسی گناہ میں شامل ہے، جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، میں تک کہ اپنے
مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، پھر خود ہی بتا دیا، رب کا قرآن ہے۔ فرمایا تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو نا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، تو فرمایا پھر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کیا۔